آج یوم بدر 17 رمضان المبارک، اب 18ویں روزے کی جو رات ہے وہ لگ چکی. تو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا. اس تاریخ کو جاننا مسلمانوں پر انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ اسلام کے لیے بڑا عظیم دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا. یہ یوم الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سارے کفار نے مل کر کے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مان لیں گے، محمد ہم مان لیں گے. تو حضور نے فرمایا جیسے تم میرے کہنے پر یہ مان لو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے، ویسے ہی میرے کہنے پر یہ مان لو کہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا یہ کوئی بت نہیں ہے، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ ایک اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو جن لوگوں کو توفیق ملی وہ مسلمان ہوئے، جن کو دیر سے توفیق ملی وہ دیر سے مسلمان ہوئے، اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفر کی حالت میں دنیا سے مرے. اب جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس اعلان نبوت کے بعد میں وہ لوگ جن کے کاروبار کعبے میں رکھے بتوں سے چلتے تھے، وہ لوگ جو کعبے میں رکھی مورتیوں سے تجارت کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اللہ نے خدائے واحد کا اقرار کرنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے اور ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، تو اس کعبۃ اللہ کو کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے کا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. تو ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ اور شیبہ اور وہ تمام لوگ جن کا کعبے میں رکھے بتوں سے کاروبار چل رہا تھا، رسول اللہ پر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ امین ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صادق ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ یہ جانتے تھے کہ محمد کبھی بے وفائی نہیں کرتے، وہ یہ جانتے تھے کہ محمد نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی مخالفت کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کا حرام کا کاروبار تھا اس کاروبار پر لات پڑ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور پھر جب یہ لوگوں میں اسلام کا پیغام پہنچنے لگا تو جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، وہ جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے. اور ہر نبی کی تاریخ یہ ہے کہ جو سماج کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سماج کے جاگیردار ہوتے ہیں، جو سماج کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جن کے نام کے درہم و دینار چلتے ہیں، وہ جلدی حق کے پیغام کو قبول نہیں کرتے. دین کے پیغام کو قبول کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی سماج کے غریب لوگ ہوتے ہیں، جو دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ پیغمبر ان غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اور ان کمزوروں کو آزادی دلانے کے لیے اور ان مظلوموں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے آتا ہے. تو جب رسول اللہ نے اعلان فرمایا تو حضرت بلال حبشی جیسے لوگ، حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ، یہ تمام کے تمام لوگ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے. اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا. مسلمانوں پر پتھر برساتے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اتنا ستاتے تھے کہ ظلم کی ساری حدیں پار کر چکے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی، ان پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ رسول اللہ سے بھی دیکھا نہیں جاتا تھا. اور حضور فرماتے تھے کہ یاسر، عمار، تم صبر کرو اور اللہ رب العزت تمہیں اس کے بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو حضرت عمار پر ظلم ہوتا، ان کے والدین پر ظلم ہوتا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا حضرت عمار سے کہ اب اگر تمہیں کافر آگ میں ڈالیں گے تو وہ آگ تمہارے لیے گلزار بن جائے گی.
تو آپ نے وہ واقعہ تو سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو جو ہے نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. ادھر جب حضرت عمار بن یاسر پر ظلم و ستم اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگی اور پھر وہ کوئلوں کو ٹھنڈا کرنے لگی اور تکلیفیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ رسول اللہ سے بھی نہ دیکھا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ عمار آج سے تمہیں یہ آگ تکلیف نہیں دے سکتی. اور حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب مجھے میرے آقا نے، جس کے یہاں وہ نوکری کرتے تھے، کہ جب اس کے بعد میرے آقا نے مجھے اس آگ میں ڈالا تو آگ پھر مجھے جلاتی نہیں تھی اور میں مسکراتا تھا. تو وہ حیرت میں تھے کہ کل تک تو بڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن آج وہ تکلیف نہیں ہو رہی. تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ نے اس آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اب یہ آگ میرے جسم کو نہیں جلا سکتی. تو یہ بھی ظلم ہوا اور رسول اللہ کا یہ معجزہ بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمار کے والد کو شہید کر دیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اسلام کے پہلے شہید کون؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ اسلام کے پہلے شہید. اس کے علاوہ رسول اللہ پر ظلم ہوتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ پر ظلم ہوتے ہیں، اہل بیت پر ظلم ہوتے ہیں. حضور جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حرم مکہ میں تو حضور کی اس نماز کی ادائیگی کو کفار دیکھ نہیں پاتے تو اوجھلی رسول اللہ کی پیٹھ پر ڈال دیتے ہیں. اور چھوٹی سی عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک بیٹی جب اپنے باپ کو مصیبت میں دیکھتی ہے تو بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے. اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ جذبات عطا فرمائے، ان کے اندر زیادہ احساس ہوتا ہے. عورتیں ویسے بھی سینسٹیو ہوتی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت میں جب وہ اپنے بابا پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتی ہوں گی. تو رسول اللہ پر ظلم ہوتا رہا. مکہ کی وادیوں میں بھی ظلم ہوا اور پھر جب رسول اللہ طائف کی وادی میں گئے تو طائف کی وادی میں بھی کفار مکہ نے رسول اللہ پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا. پتھر برسائے گئے اور ایسے پتھر برسائے گئے کہ رسول اللہ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور خون جو ہے رسول اللہ کے جسم سے جاری ہو گیا. اور جب آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے. رسول اللہ اس قوم کو ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں گی. تو رسول اللہ نے اگر اس بستی کو اجڑوا دیا ہوتا تو یہ سنت بن جاتی، لیکن لوگوں کو معاف کرنا، پتھر برسانے والوں کو ہدایت کی دعائیں کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور آج امت سے یہ سبق غائب ہو گیا اور ہم پتھر مارنے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے میں بلیو کرتے ہیں اور ہم بھی کہیں نہ کہیں گالی کا جواب گالی سے دینے میں یقین رکھتے ہیں. لیکن لوگوں اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت پر جب پتھر برسائے گئے تو انہوں نے ہدایت کی دعا دی، طاقت ہوتے ہوئے بھی، پاور ہوتے ہوئے بھی، اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر تمہارے پاس میں طاقت ہے تو تم اپنے دشمنوں کو مارنے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنے دشمنوں کو منوانے کی کوشش کرو کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. اور رسول اللہ کو پھر انہی کی نسلوں نے مانا اور آج سارے کے سارے مسلمان موجود ہیں. تو جن کے باپ دادا یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، جن کے باپ داداؤں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے تھے، آج ان کی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی. تو یہ ظلم ہوا. اب پھر شیب ابو طالب کے دن رسول اللہ کے ماننے والوں کا پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا. سوشل بائیکاٹ جس کو کہا جاتا ہے، سماجی بائیکاٹ. کوئی لین دین نہیں کر سکتا، کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان سے کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی تجارت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر تک ان تمام کفار نے اور اس وقت کے تمام دہشت گردوں نے چھین لیا. آپ سوچئے کہ ظلم کی اتنی حدیں پار کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں کہ لوگ تباہ ہو جائیں. ایک بڑا خاص پیغام ہے یہاں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ظاہری طور سے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مسلمان اتنی طاقت میں نہیں تھے، تو کم سے کم سارے کے سارے مسلمان جن پر ظلم ہو رہا تھا، جن کی عورتوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، جن کی بچیوں کو ستایا جا رہا تھا، وہ سارے کے سارے مسلمان ایک کام ضرور کر سکتے تھے، اور وہ یہ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ابو جہل کی تباہی کی بد دعا کر دیں، ابو لہب کی بربادی کی بد دعا کر دیں، عتبہ اور شیبہ کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کر دیں. لیکن کوئی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ صحابہ نے اکٹھے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ بد دعا فرما دیں.
کم سے کم مسلمان اتنا تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ مسلمان یہ جانتے تھے آج جو پتھر برسا رہے ہیں کل یہی ہم پر پھولوں کی بارشیں کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ کے کردار کے اندر یہ اسپرٹ موجود تھی، یہ روحانیت موجود تھی کہ اگر رسول اللہ کی شخصیت کو کوئی آنکھوں کا پردہ ہٹا کر کے دیکھ لیتا تو وہ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جاتا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ کا مکھڑا دیکھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ حضرت بلال حبشی رسول اللہ کا کردار دیکھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ کے ماننے والوں کو اس بات پر یقین تھا کہ جو آج پتھر برسا رہے ہیں وہی کل ہماری راہوں میں پھول بھی بچھائیں گے۔ رسول اللہ نے اس لیے بد دعا نہیں دی۔ اب جب رسول اللہ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں اور رسول اللہ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، تب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب مکہ سے نکل جائیں اور ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمانوں کا پہلا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گیا۔ تو وہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کفار کو مسلمانوں کا سکون دیکھنا برداشت نہیں تھا، اس لیے وہ حبشہ کی طرف بھی گئے اور وہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور حبشہ کے بادشاہ سے وہ ملے اور بادشاہ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی اس کو کہ یہ مسلمان ہمارے باغی ہیں اور ہمارے علاقوں سے نکل آئے ہیں، اس لیے آپ اپنے یہاں جگہ نہ دیں۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی، انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے خطاب فرمایا جب کفار نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تو یہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا خیال بڑا غلط ہے، تو حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تعارف جو قرآن پاک میں موجود ہے، جب حضرت جعفر نے، ابو طالب کے بیٹے نے اس بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے جب وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ کفار چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں جگہ نہ ملے، لیکن حضرت جعفر نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اور رسول اللہ کی تعلیم کی وجہ سے ان کفار سے یہ منوا لیا اور بادشاہ نجاشی سے یہ منوا لیا کہ ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم تو گمراہ تھے، محمد نے کے بعد، اب محمد کو ماننے کے بعد ہم صحیح راستے پر آ گئے۔ تو یہ وہ مان لیا اور پھر اس کے بعد میں نجاشی نے بھی ان کو پناہ دی۔ اب پھر حکم آیا کہ اب مسلمان پھر سے ہجرت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم آنے کے بعد جو ہے مسلمانوں نے پھر ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف۔ اب مدینہ جب مسلمان پہنچے تو کفار کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کہیں بھی مسلمان جو ہے چین سے رہیں، اور اس بار وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیا جائے اور اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مکہ میں ایک معاہدہ طے کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس بار مکہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک تجارتی قافلہ بھیجیں گے، اور اس تجارتی قافلے میں جو سامان ہوگا، اس سامان سے جو منافع حاصل ہوگا، اس منافع کو ہم مسلمانوں کے خاتمے کے لیے استعمال کریں گے۔ اتنی بڑی سازش، ایک تو سازشیں کرتے رہے، اب جب مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے مسلمان، اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنا سارا دولت، اپنی سارا سامان چھوڑ کر کے چلے گئے، تب کفار مکہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مقام پر جا کر کے سکون سے رہیں۔ پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ تجارت سے جو بھی سامان ہمیں حاصل ہوگا اس منافع کے ذریعے ہم ہتھیار خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، اونٹ خریدیں گے، اور مسلمان جو مدینہ میں رہ رہے ہیں پورے مدینے میں آگ لگا دیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ میں انہوں نے ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ یہ خبر رسول اللہ کو لگی، یہ خبر رسول اللہ کو لگی تو صحابہ سے حضور نے مشورہ فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اب تمہیں مارنے کے لیے وہ پھر سے سازشیں کرنے لگے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کہ یا رسول اللہ ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑے ہی ہیں جو اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے قدموں پر نثار ہونے والے ہیں، اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم آگ میں بھی کود جائیں، اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم سمندر میں کود جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ کو جواب دیا۔ میدان بدر کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر کفار مکہ جو ہے وہ نکل چکے ہیں میدان بدر کے لیے۔ اب تاریخی ایک حقیقت جو ہے وہ میں بتاؤں آپ کو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ظلم و تشدد کیا۔ پہلے یہ 13 سال کا زمانہ میں نے آپ کو بتایا اشاروں میں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، اور مکہ کے ان 13 سالوں میں رسول اللہ نے اس مکی زندگی میں کسی کو مارنے کی بات تو دور رہی، میں نے بتایا کہ بد دعا تک نہیں کی،
سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ آج کے دور میں، اور وسیم رضوی نے جو ابھی پیچھے بیان دیا کہ اس میں 36 آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کی بات کرتی ہیں، اور جہاد جو ہے وہ مسلمان جو ہے اس دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ. تو اس طرح کی جو بات کہی ہے آپ سمجھیے ان چیزوں کو. اور یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو سن رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں جو یہ گندگی پیدا ہو رہی ہے اس گندگی کو صاف کریں، لوگوں کا برین واش کریں، لوگوں کے ذہن کو صاف کریں. تو کفار مکہ لگاتار 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، مگر کوئی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ رسول اللہ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. کبھی رسول اللہ نے ان کافروں کے لیے بد دعائیں کی ہوں، رسول اللہ نے نہیں کیا. معاف کرنا رسول اللہ کی فطرت ہے، معاف کرنا رسول اللہ کی عادت ہے، ہدایت کی دعائیں دینا رسول اللہ کی عادت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں گھر چھین لیا، مال چھین لیا، دولت چھین لی، بچوں پر زیادتی کر رہے ہیں. اب جب ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دے رہے. یہ حالات پیدا ہوئے. اب جب یہ حالات بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مشورہ فرمایا، اور مشورہ بھی خود سے نہیں فرما رہے ہیں، اب اللہ کا حکم نازل ہو گیا. قرآن مجید میں موجود ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اب حکم نازل ہوا کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو لڑنے کی جن پر ظلم کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ کتنے سال کے بعد؟ 13 سال کے بعد. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، ادھر اعلان نبوت فرمایا ادھر جنگ ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہے. 13 سال مکہ میں رہے اور ظلم سہتے رہے. پھر جب مدینہ پہنچے اور وہاں بھی نہیں رہنے دے رہے تھے، اس کے بعد میں بدر کا اور جنگ کرنے کا حکم نازل ہوا. کتنے سال بعد؟ 13 سال مکہ کے اور 1 سال مدینہ کا، یعنی پورے 14 سال کے بعد فرمایا گیا کہ اب ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی کہ جن پر ظلم کیا گیا. اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. یعنی جب یہ مظلوم لڑیں ظالموں سے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کرے. اور فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ اب ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا بلا وجہ میں، اس جرم کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس جرم کو کرنے کی وجہ سے کفار نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا. اب میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ قانون پڑھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، دنیا کے ہر قانون میں اپنا دفاع کرنا جائز ہے. فطرت کے قانون میں بھی دفاع ہے. آپ دیکھیے، آپ چینٹی کو اگر آپ دھیرے دھیرے مسلنے کی کوشش کریں تو اللہ نے اس کو بھی اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بھی آپ کو کاٹ لے گی. اگر آپ سانپ پر پیر رکھ دیں تو اللہ نے اسے بھی دفاع کرنے کی صلاحیت دی. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ نے اس کو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ضرور عطا فرمائی. تو فطرت کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. اور اللہ نے ہمارے جسم کو اس انداز میں بنایا ہے کہ جب ہم گرتے ہیں تو اللہ اچانک ہمارے ہاتھ کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ پہلے ہاتھ ہمارا ٹکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دفاع کرنا ہے ہمیں، اپنے پورے جسم کو بچانا ہے. تو اسی طرح سے دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ بھی یہ کہتا ہے، ہمارا سنویدھان بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے اور اگر آپ پر کوئی آکرمن کر رہا ہے، آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ بھی اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا بھی قانون ہے، سنویدھان میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور اب انٹرنیشنل کورٹ بھی اس بات کو مانتا ہے. تو یہی بات تو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہی تھی. یہی روشنی تو انسانیت کو قرآن نے 1400 سال پہلے عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی قوم پر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی انسان پر حملہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے، ہر اسٹیٹ کو یہ حق حاصل ہے، ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا ہندوستان چائنا سے لڑ رہا، کیا ہے؟ یہ دفاع ہی تو ہے. اپنے ملک کا ہم دفاع کر رہے ہیں. سارے ملکوں کو ادھیکار ہے کہ دشمنوں سے اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو یہ قانون اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا، جو آج یورپ میں، مغرب میں اور ہمارے دیش کے سنویدھان میں پچھلے 100 150 200 سال پہلے آیا ہے. تو پہلے سے ہمارے یہاں موجود ہے. تو آپ دیکھیے کہ اجازت ان کو دی گئی لڑنے کی جو ظلم کر رہے تھے، جو زیادتی کر رہے تھے. اب ایک اور بڑی خاص بات، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں تشدد ہے، اسلام میں قتل و غارت گری کرنا ہے،
تو جو لوگ عمرے پر گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو میدان بدر ہے وہ مکہ سے قریب نہیں ہے، وہ مدینہ سے قریب ہے۔ بدر کا جو میدان ہے وہ کہاں سے قریب ہے؟ مدینہ سے قریب ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا رسول اللہ مکہ کی طرف جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے، یا کفار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ بتائیں بھئی، سرحد کس کی قریب ہے؟ مدینہ کی سرحد قریب ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے، جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ بدر کا میدان مدینے سے قریب ہے، تو مدینہ کے رہنے والوں نے اپنی سرحد سے باہر نکل کر کے اپنا دفاع کیا۔ کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا۔ کیا کیا؟ ڈیفنس۔ اسلام میں آفینسو وار نہیں ہے، خود سے حملہ کرنے کی اجازت کبھی اسلام نہیں دیتا۔ جب حملے ہو رہے تھے تب آپ نے دیکھا کہ 13 سال تک رسول اللہ برداشت کرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اب تشدد اور شدت پسندی پنپنے لگی ہے۔ وہ یہ بات جانتے ہی نہیں اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ رسول اللہ نے 13 سال تک برداشت کیا ہے اور ہدایت کی دعائیں دی ہیں، اور جب دہشت گردی انتہا کو پہنچ گئی تب اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد میدان بدر کا رخ فرمایا ہے۔ اگر ان 13 سالوں کو آپ نہیں سمجھیں گے اور صرف بدر کو سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کرونولوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ میدان بدر کی طرف بڑھے۔ اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت وار اسٹریٹجی رسول اللہ نے بنائی۔ کفار پہلے پہنچ چکے تھے اس میدان بدر میں، اور آپ کو بتاؤں 3 گنا لشکر تھا، مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ لشکر، اور مسلمان 313۔ اب یہ 313 نہتے مسلمان جن کے پاس میں لکڑیاں ہیں، لکڑیاں کس کے مقابلے میں؟ تلواروں کے مقابلے میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھئی آج کے دور میں اگر کوئی اس سے مقابلہ کرنا چاہے رائفل کا، ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اس سٹینڈ سے بڑے بڑے بارود کا مقابلہ کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ یہ ممکن تھا اور ممکن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ اب یہ جنگ کی اجازت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو میرے صحابہ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، اور ایسے ایسے جواب دیے حضور کو کہ حضور کا حوصلہ بڑھا۔ اب جب صحابہ مدینے سے 313 صحابہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو مسلمانوں کے پاس میں روایت میں بتایا جاتا ہے کہ بہت کم گھوڑے تھے اور بہت کم اونٹ تھے، تو رسول اللہ نے اونٹ اور گھوڑے بانٹ دیے کہ بھئی 3 لوگ یہ اس گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور 3 لوگ اس اونٹ پہ بیٹھیں گے، اور باری باری سے جو ہے کچھ دور آپ سفر کریں، کچھ دور آپ سفر کریں، کچھ دور آپ سفر کریں، اور تینوں لوگ جو ہے باری باری سے سفر کر کے میدان بدر میں پہنچے۔ اب دیکھیے کہ قیادت کتنی خوبصورت ہے مسلمانوں کی، اور رسول اللہ نے لیڈرشپ کو کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ نے بھی ایک اونٹ لیا اور اپنے ساتھ حضرت علی کو لیا، اور روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے، اور کسی اور صحابی کو یا کسی اور صحابی کا نام بھی ملتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی اپنے ساتھ 2 اور صحابی کو لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں نبی ہوں تو میرے لیے اسپیشل فیسلٹی ہوگی، میرا معاملہ الگ ہے تو میرے لیے گھوڑا ہوگا، باقی سارے کے سارے لوگ پیدل چلو اور اونٹ پہ آؤ۔ نہیں، قیادت انصاف کر رہی ہے، لیڈرشپ مساوات چاہتی ہے۔ تبھی تو لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ بھئی جس نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں وہ نبی خود جب لوگوں کو بھوک کی بات بتاتا ہے اور فقر کے جو ہے اجر بتاتا ہے، تب لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور فاقے کرنے پر رشک محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو قائد ہے، اگر ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہوا ہے تو ہمارے قائد کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ مرنے مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو جائیے۔ اب سنیے، حضرت علی کہتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنی باری چھوڑتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنا سفر طے کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، خوبصورت جواب، رسول اللہ فرماتے ہیں شوہروں کے لیے بھی ہے، قیادتوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ سیاسی قائد ہو یا مذہبی قائد ہو۔ یہ خوبصورت جواب حضرت علی نے جب کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری چھوڑتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں نہ تو میں آپ سے کمزور ہوں، نہ تو میں آپ سے کمزور ہوں، اور نہ ہی مجھے ثواب سے گریز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ تو میں آپ سے کمزور ہوں
اور نہ ہی مجھے ثواب سے گریز ہے، یعنی میری جب باری ہوگی تب میں اونٹ پر بیٹھوں گا، اور جب تمہاری باری ہوگی تب تم اونٹ پر بیٹھو گے، تاکہ مجھے بھی ثواب ملتا رہے اور تمہیں بھی ثواب ملتا رہے، اور میں بھی مضبوط ہوں، اس بات کی گواہی بھی ملتی رہے۔ تو جب قیادت کے اندر یہ خلوص لوگ دیکھتے ہیں، اور آج بھی لیڈرشپ کے اندر جب یہ خلوص دیکھتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے لوگوں کو قیادت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اب جب رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف نکل رہے ہیں تو یہودی ہنسنے لگے کہ بھئی تمہارے پاس میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، لکڑیاں لے کے چلے ہو، تلواروں کے مقابلے میں نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، کوئی ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو صحابہ کو دیکھ کر کے یہودی مذاق اڑانے لگے۔ تو صحابہ نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی لکڑیوں پر اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو محمد الرسول اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہم حضور کے راستے پر چلے ہیں، حضور کے قدموں پر چلے ہیں، حضور کے پیچھے چلے ہیں، اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کی بدولت فتح نصیب فرمائے گا، اس لیے ہمیں لکڑیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور جب ان لکڑیوں پر بھروسہ نہیں، محمد کی ذات پر بھروسہ ہے، تو میدان بدر کا نقشہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ رسول اللہ میدان بدر میں پہنچے، جہاں پر رسول اللہ نے اپنی فوج کو کھڑا کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سارے معاملات مسجد نبوی میں دعائیں کرنے سے حل ہو جاتے تو رسول اللہ کبھی جو ہے میدان بدر میں نہ اترتے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر باطل جس طاقت کے سامنے آپ کو حق کا چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باطل جیسی طاقت اپنا کر کے تمہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر تم بیٹھ کر کے زنانہ دعائیں کرتے رہو گے تو باطل تم پر غالب ہوتا رہے گا۔ اس لیے اگر وہ مسلح ہو کر کے میدان میں پہنچ رہا ہے تو تمہیں صرف چوڑیاں پہن کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ باطل جیسی طاقت کا استعمال کر کے حق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اسی طاقت کے ساتھ میں جواب دیں۔ یہ رسول اللہ نے لوگوں کو سکھایا۔ ورنہ مسجد نبوی میں حضور دعا فرماتے کہ اے اللہ پتھروں کی بارشیں نازل فرما دے، تو کیا پتھروں کی بارشیں نہیں ہو جاتی؟ اور میں آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کروں، رسول اللہ کو یہودی جو ہے تانا دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ کا کیا ہے، آپ تو خود ہماری مسجد یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کو یہ تانا یہودیوں نے دیا تو دل میں خیال پیدا ہوا رسول اللہ کے، نماز میں صرف خیال، زبان سے بات نہیں نکلی، صرف خیال پیدا ہوا رسول اللہ کے دل میں کہ باری تعالیٰ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ یہ بیت المقدس نہ ہو کر کے کعبۃ اللہ ہوتا۔ اللہ نے نماز میں ہی وہی نازل فرمائی، محبوب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، محبوب اب اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اور نماز ہو رہی ہے، اور نماز میں رسول اللہ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، اور پھر صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں یہ کیا ہو رہا ہے، جدھر مصطفیٰ کا رخ تھا ادھر ہی صحابہ اکرام کا رخ تھا۔ جیسے رسول اللہ نے قبلہ بدلا ویسے ہی صحابہ نے قبلہ بدلا، سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ نماز میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ ہیں، اگر ہم اس راستے پر ہیں تو ہمارا دین سلامت ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ تو رسول اللہ ان پر بھروسہ کر کے صحابہ نکلے، میدان بدر میں پہنچے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر تھوڑا ریت موجود تھی، بارش کا موسم تھا۔ اللہ کے رسول نے وار اسٹریٹجی کے مطابق اس زمین کا انتخاب کیا کہ جب بارش ہوگی تو اس بارش کے ذریعے یہ جو ریتیلا میدان ہے ہمارے لیے یہ زمین ہموار ہو جائے گی، اور جو گھڑ سوار ہوں گے یا اونٹوں پر چلنے والے لوگ ہوں گے یا جو ہمارے تیر انداز ہوں گے، اگر وہ اس زمین پر دوڑیں گے بھاگیں گے تو وہ پھسلیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بارش کے پانی کے ذریعے اس زمین کو اور مضبوط فرما دے گا۔ پہلی چیز میدان بدر میں اتر کر کے رسول اللہ نے یہ پہلی وار اسٹریٹجی اپنائی، اور پھر رسول اللہ نے صحابہ کو اس انداز میں کھڑا کیا، ظاہر تعداد کم ہے اور سامنے جو لوگ ہیں وہ 3 گنا ہیں، 313 صحابہ کو رسول اللہ نے اس ڈھنگ سے کھڑا کیا کہ اگر دور سے کوئی دیکھے تو اس کو لگے کہ بھئی یہ 313 نہیں ہے بلکہ 3000 کا لشکر موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنے دشمن کے دماغ پر قبضہ کر لیں تو آدھی جنگ جیت جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ اگر تمہارا دشمن چال بازیاں کر رہا ہو، اگر تمہارا دشمن 3 گنا لشکر لے کر کے آیا ہو اور تمہارے پاس اتنی فوج نہ ہو تو اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی شعور کا استعمال کر کے اس طرح سے جو ہے جنگ کے ماحول کو آپ تیار کریے۔ رسول اللہ نے 313 صحابہ کو اس ڈھنگ سے کھڑا کیا کہ کفار یہ سمجھنے لگے کہ پورا مدینہ چلا آیا ہے، اور یہ 313 نہیں ہے بلکہ بھاری تعداد میں۔ جب جنگیں ہوتی تھی تو بڑے فاصلے پر الگ الگ لشکر کھڑے ہوتے تھے اور 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔
تو اس لیے دور سے کھڑے ہونے والوں کو یہ لگا کہ بہت بڑی تعداد میں، اس لیے آدھی جنگ تو رسول اللہ خود جیت گئے۔ اب پھر اس کے بعد میں تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کرنا ہے، تلوار بازوں کو کہاں کھڑا کرنا ہے، گھڑ سواروں کو کہاں کھڑا کرنا ہے، رسول اللہ نے یہ سارے کام کیے۔ میدان بدر میں اتر کر کے رسول اللہ نے سارے کام کیے۔ اب جب سارے کام کر لیے تب رسول اللہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اب خدا کی بارگاہ میں سجدہ، اور سجدہ بھی ایسا کہ کائنات رش کرتی ہے اس سجدے پر۔ سجدہ کر رہے ہیں رسول پاک، اور سجدے میں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، اور یہ بات صرف نبی کہہ سکتا، کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ یہ بات کہے۔ رسول اللہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ میری پوری کائنات ہے، یہ 313 ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، خدایا اگر یہ نہیں بچے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ رونے لگے، آنکھوں سے اس قدر اشک جاری ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا کندھا پکڑ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب بس کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں، وہ دلاسا دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کریں۔ اب آپ دیکھیے سچویشن کیسی ہوگی۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کے رسول نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں کہ ابوبکر دیکھو، جبریل امین اللہ کے فرشتوں کی پوری فوج لے کر کے آ رہے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے فرشتوں کی پوری فوج لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر کو تو نہیں دکھائی دی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے تھے کبھی کبھی کہ یہ فرشتہ کھڑا ہے، یہ بشارت لے کر کے آیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ فرشتوں کی فوج آ رہی ہے، لیکن پہلے ہی نہیں فرما دیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر یہ بات رسول اللہ پہلے فرما دیتے تو صحابہ سوچ لیتے کہ بھئی ساری جنگ تو فرشتوں نہیں لڑنی ہے، ہمیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، دعائیں کرتے رہیں گے، بچ جائیں گے۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی مدد کب آ رہی ہے؟ جب 13 سال ظلم جھیلا، جب مدینے میں ریاست کا قیام کیا، اور جب یہ غریب مسلمان اب کفار ان کو مدینے میں بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں، تب اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کے اس حکم کے نازل ہونے کے ساتھ مسلمان جو ہے اللہ اور رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اتر رہے ہیں۔ میدان میں اترنے کے بعد پھر جب ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ کے فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ تو فرشتوں کی مدد کب آئی؟ جب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جب رسول اللہ میدان میں پہنچے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کچھ کرنے سے پہلے ہی اللہ کی مدد آ جائے، بیج ڈالنے سے پہلے ہی پودا کھڑا ہو جائے، اور پودا لگانے سے پہلے ہی آم کا جو ہے پھل اتر آئے۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ آم کے درخت سے کبھی کبھی سنترا بھی اتر آیا کرے، اللہ ایسا کر دے، ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک اس ظلم کو جھیلا، اور پھر یہ حکم نازل ہوا، اور پھر میدان بدر میں اترے، اور پھر سارے صحابہ کو ایک لشکر کی طرح کھڑا کیا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ اور پھر اس مدد کے آنے کے بعد بھی صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے، بلکہ صحابہ کے اندر قربان ہونے کا جذبہ ایسا تھا کہ چھوٹے چھوٹے عمر کے صحابی وہ اچک اچک کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے کہ ان کو کہیں پیچھے نہ کر دیا جائے، اور ان کے اندر شوق شہادت، جذبہ شہادت ایسا تھا کہ کاش ہمیں بھی اللہ اور رسول کے نام پر شہادت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، بس موت کا فاصلہ باقی رہتا ہے۔ ادھر بندہ شہید ہوتا ہے، ادھر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ مسلمان وہاں پہنچے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رات میں دعا کرتے ہیں اور صبح تک ان دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے نہ گھر چھوڑا ہے، نہ پریوار چھوڑا ہے، نہ ظلم سہے ہیں، نہ گالیاں سنی ہیں، نہ اپنے بچوں کی قربانیاں دیکھی ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی تمنا ہم یہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم رات میں دعا کر دیں تو صبح ہماری دعا قبول ہو جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اور سارے انسانوں سے خطاب کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ میدان بدر میں انسانیت کے دشمنوں کے خلاف فرشتے اتار سکتا ہے، وہی اللہ آج اس مہلک بیماری کے خلاف آسمان سے شفا بھی اتار سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
تو اللہ وہی ہے، کعبہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، نبی وہی ہے، قبلہ وہی ہے، نمازیں وہی ہیں، روزے وہی ہیں. بس ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو بدل لیں اور فضائے بدر پیدا کر لیں تو جس طرح سے میدان بدر میں فرشتوں کی مدد آئی تھی، آج بھی اگر ہم جد و جہد کرنے لگیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے حالات کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں اور اپنے تمام برے کاموں کو طلاق دیں، اپنے آپ کو تمام برے کاموں سے روکیں. تو اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا. اور میدان بدر میں رسول اللہ نے کچھ نشانات بھی کھینچ دیے تھے کہ فلاں کو یہاں مرنا ہے، فلاں کو یہاں مرنا ہے، فلاں کو یہاں مرنا ہے. دنیا آج تک یہ تحقیق کر رہی ہے کہ بھئی دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جنگ ہونے سے پہلے کسی نے نشان نہیں کھینچا ہے کہ اس کو یہاں مرنا ہے، اس کو یہاں مرنا ہے. محمد الرسول اللہ کی وہ ذات ہے. لوگوں رش کرو اپنی قسمت پر. ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے نصیب پر کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اس کو یہاں مرنا ہے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل کی جب گردن کاٹی گئی تو اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ نشان محمد نے کھینچا ہے. اس نشان کے دائرے سے نکلنے کی اس نے بڑی کوششیں کی، لیکن وہ مرا اس نشان کے دائرے کے اندر ہی اور وہ اس نشان کے باہر نہ نکل سکا، کیونکہ یہ نشان محمد الرسول اللہ نے کھینچا تھا. تو محمد جو نشان کھینچ دیں، اگر کوئی اس نشان کے دائرے سے باہر نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا. تو یقین جانیے کہ اگر ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو اللہ رب العزت چھوٹی سی جماعت کو جب اتنی بڑی کامیابی عطا کر سکتا ہے تو آج تو ہم بڑی تعداد میں موجود ہیں. اگر ہم اس راستے پر چلیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا اور اس کے بڑے دور اثرات مرتب ہوئے. مسلمان چونکہ ایک اسٹیٹ بنانے جا رہے تھے، ایک ریاست بنانے جا رہے تھے، جب 313 صحابہ نے اتنے بڑے لشکر کو مات دی، اتنے بڑے لشکر کو ہرا دیا، تو جو قیصر و کسریٰ تھے، جو رومن امپائر تھا، جو پرشین امپائر تھا، یہ جو سارے کے سارے ظالم و جابر تھے، ان سب کے دماغوں پر بڑا اٹیک ہوا کہ بھئی چھوٹی سی جماعت نے اتنے بڑے لشکر پر قابو پا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ واقعی طور سے یہ اللہ کی چنندہ جماعت ہے. اور پھر مسلمانوں نے جب اس ارادے اور قوت کے ساتھ میں اپنا پیغام پھیلانا شروع کیا، اپنا دائرہ پھیلانا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ 23 سال کی مختصر سی زندگی میں رسول اللہ نے ایک فکر دنیا کو عطا فرمائی. وہ فکر کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. 23 سال کے اندر ایسے صحابہ کی تربیت فرمائی جو کفر کے اندھیروں میں تھے، وہ ایمان کے نور کی طرف آئے. اور وہی صحابہ جب اس چراغ نبوت کو لے کر کے دنیا میں پھیلے تو چائنا میں بھی مسلمان، عراق میں بھی مسلمان، ایران میں بھی مسلمان، روما میں بھی مسلمان، ایران میں بھی مسلمان، مصر میں بھی مسلمان، باقی تمام دنیا بھر میں مسلمان پھیلے. اور آج الحمدللہ ہم ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں. تو دنیا کے سارے مسلمانوں پر جو سب سے پہلا احسان ہے وہ میدان بدر کے ان 313 سپاہیوں کا احسان ہے. ان 313 سپاہیوں کا احسان ہے رسول اللہ کے، ان 313 لشکریوں کا احسان ہے. اور خواتین کا بھی کردار نہیں بھولنا چاہیے. جب خاتون یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر میرے گھر سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، سچویشن بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، بڑی مختلف ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں اگر عورت حوصلہ نہ دے شوہر کو، سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. بندہ جس کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اگر عورت کی یاد اس کے دماغ اور دل میں بس جائے تو وہ کام پورے خلوص کے ساتھ میں نہیں کر سکتا. یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو 313 صحابہ اگر پوری جرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری قربانی کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ اگر میدان بدر میں اترے ہیں تو ان کے گھروں میں ان کی ماؤں کی، ان کی بہنوں کی، ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی دعائیں شامل ہیں، اور ان دعاؤں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام، 313 لشکر کو سلام، رسول اللہ کے سارے صحابہ کو سلام کہ جنہوں نے قربانیاں دی اور اتنے بڑے لشکر کو مات دی. آج ضرورت ہے کہ پھر سے ہم فضائے بدر پیدا کریں اور اللہ کے راستے پر چلیں. انشاءاللہ پھر سے حالات بدل سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات کے بعد میں صبح نہ ہوتی ہو. رات چاہے جتنی اندھیری ہو جائے، ہر اندھیری رات کے بعد میں صبح ضرور آئے گی. ہم اندھیرے کے دنوں میں ہیں لیکن صبح کرنے کی کوشش کریں، خود کو بدلیں، انشاءاللہ دنیا بدلے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.